بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو رسک فیکٹرز ہیں نا ان میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر، شوگر، موٹاپا، کولیسٹرول کی زیادتی اور یہ تمام چیزیں، پلس یہ ینگسٹرز کے اندر اسموکنگ، ذہنی دباؤ، سٹریس، یہ تمام چیزیں جو اس کا۔ اچھا، آپ نے بات کی موٹاپے کی، لیکن کچھ ابھی ریسنٹلی کچھ کیسز ایسے بھی آئے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ فٹ ہیں، خود فٹنس کا خیال بھی کرتے ہیں، ڈائٹ کانشیس بھی ہیں اور جم بھی جاتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، لیکن سڈن ڈیتھ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، ایسا کیوں؟ دیکھیے جو ہے نا سڈن جو کارڈک اریسٹ ہے، یہ دل کا بند ہو جانا، اس کے لیے کوئی خاص عمر نہیں ریکوائرڈ ہوتی، یہ کسی بھی عمر میں کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ پر ریزن کیا ہے کہ اچانک سے؟ اس میں کوئی نہ کوئی رسک فیکٹرز ہوتا ہے جو عام طور پہ سامنے نہیں آتا۔ موٹاپا تو ایک اس کی ریزن ہے نا۔ کچھ لوگ اگر فٹنس فریک ہیں، ان میں ہو سکتا ہے کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، جو کہ اس کی میڈیسن نہ لے رہے ہوں۔ 70% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بلڈ پریشر ان کو ہے، وہ اس ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بلڈ پریشر، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ شوگر ہے تو اس کا پراپر ٹیسٹ کروائیں۔ کولیسٹرول کی زیادتی، ایک نارمل لکنگ جو بندہ ہے جس کا ویٹ بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، اس کا کولیسٹرول بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اور ایک موٹے بندے کا نارمل کولیسٹرول بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، کولیسٹرول اگر زیادہ ہے تو اس کی کیا سمٹمز آتی ہیں؟ دیکھیں عام طور پہ تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو موٹاپے کا شکار لوگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر کیسز کے اندر کولیسٹرول کی زیادتی ہوتی ہے، مگر یہ نارمل لوگوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ کہ خزانہ خاصا یہ ایک تو موٹاپا کی شکل ہے کولیسٹرول بڑھنے کی، پلس ان کی یہ کہ جسم کے اوپر جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے سے لائپوماز بن جاتے ہیں، اسکن ٹیگز بن جاتے ہیں، اور ان کو فٹیگ اور اس طرح کی سمٹمز جو ہے نا وہ آتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ بلڈ پریشر لوگوں کو ہوتا ہے لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، تو کیا اگر سمٹمز ہی نہیں آ رہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ بلڈ پریشر ہے؟ دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عام طور پہ سمٹمز کی بات کی جائے تو وہ سر میں درد، اس کو لوگ بہت زیادہ لائٹلی لیتے ہیں اور لوگ خود سے پین کلر وہ یوز کرتے ہیں، لیکن اگر مسلسل سر میں درد رہ رہی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ ایٹ لیسٹ اس کا بلڈ پریشر، ایک تو یہ کہ فیملی ہسٹری میں اگر فیملی میں بلڈ پریشر کے امراض ہیں تو پھر آپ کو بھی زیادہ چانسز ہے کہ آپ کے اندر بھی چیز آئے، ٹھیک ہے۔ پلس آپ کا لائف اسٹائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ لوگ اب دیر تک بیٹھنے کے عادی ہیں، اسموکنگ، تمباکو نوشی وہ کرتے ہیں اور موٹاپے کا شکار ہیں، جنک فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، تو ان میں زیادہ چانسز ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا۔ تو اس پہ یہ کہ تھوڑی ہلکی پھلکی، کیا جو ہارٹ ڈیزیز ہے وہ وراثت میں ہی ملتی ہے؟ اس کا پورشن کم ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ 57% کیسز آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر کزن میرجز کے ہیں۔ اچھا، تو اگر فیملی میں چیز ہے اور آگے سے ان کی شادیاں آپس میں ہو رہی ہیں کزن میرجز کی وجہ سے، جو جینیٹک برڈن ہے اس میں پھر بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ پھر آگے فیملی میں جو ہے نا رن کرتی ہے چیز۔ تو اس کی کیا جو کزن میرج ہے وہ نہیں ہونی چاہیے؟ اگر دونوں فیملی، جیسے اسپیشلی دونوں کی فیملیز کے اندر یہ چیز ہے پرابلم ہارٹ، پھر اوائڈ کرنا تو چاہیے، پھر ڈیفینیٹلی اوائڈ کرنا چاہیے، چونکہ